غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگیں اور اب تو فرانس بھی میدان میں آ گیا۔ فرانس اسرائیل کے خلاف کیا کرنے جا رہا ہے، اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، شاید ایک تازہ ہوا کا جھونکا اسے کہیں گے کہ فرانس سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور فرانس ایک اہم قدم اٹھانے جا رہا ہے، یہ اس بارے میں ہمارے ناظرین دیکھیں، کو بتائیے گا۔ ایمانوئل مائکرون جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، فرانس کے موجودہ پریزیڈنٹ، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، یعنی کچھ عرصہ پہلے سے مراد ہے کہ 2 سال پہلے، 2 سال پہلے، تو انہوں نے وہ ساری جگہوں پر گھومتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ یہ ہماری جگہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور فلسطین کی مقدس سرزمین کے اوپر جن 3 الہامی کتابوں کے ماننے والوں کا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کی زمین ہے، اس میں ایک پہلے تو سب سے پہلے جن کا ہے وہ مسلمان ہیں، اس کے بعد جس کا قبضہ ہے وہ یہود ہیں، اور اس کے بعد تیسرے کیتھولک وہ عیسائی کرسچنز ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ جو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو اس کے بعد سے یہود یہاں سے، یعنی بنی اسرائیل کا یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے تھا، اور ہمیں اس کو صحیح معنوں میں پروپوگیٹ بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم بات تو کرتے ہیں فلسطین کی، ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن جو کیتھولکس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہاں سے یہود کو نکالا جائے، اور یہ دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے جس میں تمام مذاہب کے لوگ، تینوں الہامی مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ مل کر وہاں پر اپنی اپنی عبادات جو ہیں کر سکیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر اسرائیل ہے وہاں پر اسرائیل رہے، اور جہاں پہ فلسطین ہے وہاں پر فلسطین رہے۔ تو ڈیوڈ مائکرون کا بھی جو صدر ہیں فرانس کے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ 2 ریاستی جو فارمولہ ہے اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ وہ فلسطین کو ستمبر میں تسلیم کر لیں گے، کیونکہ اسرائیل جو ہے غزہ میں ظلم ڈھا رہا ہے، اور غزہ فلسطین کا حصہ ہے۔ اس کا اگر انکار کیا جائے گا تو فرانس جو ہے وہ کھلم کھلا اسرائیل کے سامنے آ جائے گا، اور صرف اس کا یہ دعویٰ ہی جو ہے اس کے بعد سے ایک کھلبلی، ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، کیونکہ فرانس یورپ کا وہ ملک ہے جو کہ اسرائیل کے حمایتی امریکہ کی ٹکر کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشائند بات یہ ہے کہ پروٹیسٹنٹس ہیں، کرسچنز ہیں برطانیہ والے، لیکن برطانوی وزیر اعظم کا بھی بیان کہ غزہ میں جو جینوسائڈز ہو رہے، جو وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے اور وہاں پر خوراک پہنچنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے انٹرو میں شروع میں بات کی تھی کہ دنیا بھر سے آوازیں جو ہیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اسرائیل نے جو مظالم کرنے تھے وہ کر لیے۔ ستمبر میں جب فرانس تسلیم کر لے گا فلسطین کی ریاست کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ تمام یورپ جو ہے وہ اس کو تسلیم کرے گا۔ سعودی عرب نے اور پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے ان کے اس بیان کا کہ وہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پہ، کیونکہ اسرائیل جہاں پر ہے اب یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہیں کہ جی وہ بھی دے دیا جائے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اب یہود آباد ہیں، وہ ان کے پاس رہے۔ بیت المقدس جو کہ فلسطینیوں کا ہے، وہ جگہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس رہے۔ تو یہ میرا خیال ہے بہترین، میرا خیال ہے، یہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے اس پر مجھے نہیں پتہ، لیکن بہترین تجویز یہی ہے کہ فلسطین کو مضبوط کیا جائے اور فلسطین کے لوگوں کو ان کا حق جو ہے دلایا جائے، اور بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس رہے، پہلے بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، اور گنبد صحرا وہاں پہ ہے جس پر ہمارا دعویٰ ہے، یہود کا بھی دعویٰ ہے، لیکن ان کو ایک خاص علاقے تک جو ہے محدود کر دیا جائے، اور فلسطین میں مسلمان آزادانہ اپنی مذہبی رسومات جو ہیں یا مذہبی عقائد جو ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ فرانس کا آنا مسلمانوں کے ان تمام نظریات کو تقویت دیتا ہے جو آزاد فلسطین کی بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی لمبی جدوجہد ہے۔ غزہ میں تو خیر ظلم کی وہ انتہا کہ جس کی شاید مثال پوری دنیا میں کسی اور جنگ میں نہیں ملتی ہے، کہ آپ نہتے لوگوں پر روزانہ بم گراتے ہو، خوراک بند کر رکھی ہے وہاں پہ انسانی جو ہے انسانیت شرما رہی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا بھوک سے بلکتے بچے ہیں اور بھوک سے مرتے لوگ ہیں، اور وہاں پر اسرائیل جو ہے وہ اپنی پوری ہر ترمی کے ساتھ وہاں پہ آنے والی تمام امدادی کارروائیاں جو ہیں ان کو روک رہا ہے۔ روزانہ ان کیمپس میں جہاں پہ خوراک تقسیم کی جاتی ہے
بمباری کی جاتی ہے، ہزاروں لوگ اپنی جان سے گئے، کئی مزدور ہو گئے، وہاں ادویات پہنچنے نہیں دی جا رہی ہیں، پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ ایک عزم، ایک حوصلہ ضرور غزہ کے لوگوں میں ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو چھوڑیں گے نہیں، جس کی بار بار اسرائیلی جو ہیں نتن یاہو انہوں نے کہا، بار بار کہا کہ یہ جگہ خالی کر دیں اور آپ جہاں جا کے بسنا چاہتے ہیں بس جائیں، کوئی اپنا گھر خالی نہیں کرتا ہے۔ اور اب فرانس کا سامنے آنا، فرانس کا سپتمبر میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنا اور یہ کہنا کہ اقوام متحدہ میں جا کر وہ یہ اعلان کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطین کے کاز کو جو ہے بہت زیادہ تقویت ملے گی اور اسرائیل جو ہے وہ کمزور ہوگا، کیونکہ فرانس کے ساتھ آنے سے جو ہیں تمام باقی ممالک، یورپین ممالک، یورپین یونین کا اہم رکن ہے، وہ بھی اس کے ہم آواز ہو جائیں گے۔ اور اگر یورپ ساتھ ہوتا ہے تو شاید امریکہ کی بھی وہ سپورٹ نہ رہے، کیونکہ امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور امریکہ کے اندر جوئش لوگ جو ہیں، جو کہ یہودی وہاں پہ آباد ہیں، انہوں نے بھی غزہ میں ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائی ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیامین نتن یاہو جو ہیں ستمبر میں شاید گھٹنے ٹیک دیں گے اور غزہ سے نکل جائیں گے، اور اگر نہ نکلے تو فرانس پھر ایک اور جنگ کے لیے اسرائیل کو انتباہ کر رہا ہے۔ یہ جنگ اعلان جنگ ہے جی، جو اس فرانس نے کر دیا ہے کہ ستمبر میں، یعنی یہ ابھی جولائی ہے، جولائی کا اینڈ ہے، اگست اور ستمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ کے اجلاس میں جب وہ اعلان کریں گے میکرون، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے اسرائیل کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جائے گا دو ریاستی فارمولے کو تسلیم کرنے کے علاوہ۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل، عامر بھائی نے دو ریاستی حل اور اس فارمولے کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ کرسچنز ہیں برطانیہ والے، لیکن برطانوی وزیر اعظم کا بھی بیان کہ غزہ میں جو جینوسائڈز ہو رہے، جو وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے اور وہاں پر خوراک پہنچنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ تمام یورپ جو ہے وہ اس کو تسلیم کرے گا۔ سعودی عرب نے اور پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے ان کے اس بیان کا کہ وہ فلسطین کے دو ریاستی حل پہ، کیونکہ اسرائیل جہاں پر ہے اب یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہیں کہ جی وہ بھی دے دیا جائے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اب یہود آباد ہیں، وہ ان کے پاس رہے۔ بیت المقدس جو کہ فلسطینیوں کا ہے، وہ جگہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس رہے۔ فرانس کا آنا مسلمانوں کے ان تمام نظریات کو تقویت دیتا ہے جو آزاد فلسطین کی بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی لمبی جدوجہد ہے۔ غزہ میں تو خیر ظلم کی وہ انتہا کہ جس کی شاید مثال پوری دنیا میں کسی اور جنگ میں نہیں ملتی ہے، کہ آپ نہتے لوگوں پر روزانہ بم گراتے ہو، خوراک بند کر رکھی ہے وہاں پہ انسانی جو ہے انسانیت شرما رہی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا